أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين والأنبياء
جو آنسو بہیں گے آنکھوں سے اور تمام بہنے والے آنسو انہی آنکھوں سے بہیں گے. ان کے کوئی مقدر کا کوئی کہانی نہیں ہے, ان کے منزل کا تعین نہیں ہے. آنکھوں سے نکلیں گے, خاک پر ڈوب ہو جائیں گے, اس کے ہاتھ ہو جائیں گے. لیکن فرش اللہ پر بہنے والا آنسو وہ کوئی کچرا ضائع نہیں ہوگا, کسی بیوی کے رومال کی زینت بن جائے گا. بس کا مطلب زحمت تمام اس گھر کا تعلق جب پانچوں چادر کے نیچے جمع ہو گئے, اللہ رسول کی باتیں کرنے کی اجازت دیجیے بزرگان گرامی. یہ حدیث کے ساتھ وہ ہے جس میں وہی بات اللہ نے نہیں کی, وہی اللہ کے رسول نے بھی کی. اور اہتمام کیسے کیا جب پانچوں جمع ہو گئے چادر کے نیچے. ساتھ محترم ذوق بلندی محسوس کرنے والا رسول جب چادر اوڑھ کر لیٹا ہے اور پانچوں جمع ہو رہے ہیں تو ذوق بلندی دور ہو گیا ہے کہ ہو گیا بزرگان. تبھی تو مبارکباد کی سرائیں آ رہی ہے, علی علی کو مبارکباد دے رہے ہیں, علی رسول کو مبارکباد دے رہے ہیں. یہ شادابی بتا رہی ہے کہ جو بدن دور ہو گیا تو ہاتھ جوڑ کے اصلاح کرنا چاہتا ہوں. اس حدیث کے ساتھ صدقے میں رسول کا جو بدن دور ہو جائے, اگر اس کے صدقے میں ہر اپنی حاجات مانگے تو یہ بدن نہیں ہے. یہ ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پانچوں جمع ہو گئے اور پانچوں کو جمع کرنے کا طریقہ کیا ہے. جب پانچوں جمع ہو گئے تو وہ رسول جس نے کلمہ سکھایا, وہ رسول جس نے عبادات سکھائی, اس نے چادر کو ہاتھوں سے پکڑ کر دائیں ہاتھ کو شہادت کے طور پر اٹھایا. شہادت کا لفظ اگر نوجوانوں کو سمجھ نہ آئے تو وہ شہادتیں جو اذان میں ہاتھ بلند کر کے دی جاتی ہے, ویسے رسول نے ہاتھ کو بلند کیا اور اللہ کے سامنے شہادت دی کہ بارے اللہ یہ ہے میرے اہل بیت, یہ ہے میرے مخصوصین, یہ ہے میرے حمایت کرنے والے. اور پھر اس کے بعد جملہ آگے بڑھا, لحمہم نمی و دمہم نمی, ان کا خون میرا خون ہے, ان کا گوشت میرا گوشت ہے. میں اپنے بزرگوں سے اجازت لے کر آج کی کہیں بھی بات اگر کہیں ماضی میں سند کے طور پر مل جائے تو اس پہ مہر تصدیق ثبت ہو جاتی ہے کہ یہ بات ہم نے اپنے بزرگوں سے سنی ہے, یہ فلاں شاعر کا لہجہ ہے. آج وہ شعر اگر سامنے آ جائے, آج کا کوئی نوجوان شعر کہیں اور افتخار سے کہیں کہ لہجہ پرانا ہے, اس سے ملتا ہے, تو بزرگان گرامی مہر تصدیق ثبت ہو جائے گی نا. یہ لبہ نبی کا لہجہ یہ کوئی نیا نہیں ہے, یہ ہم نے پہلے بھی سنا ہوا ہے. اور یہ کب سنا ہے, جب تعلیم میں وہ آیا جسے مانگا رسول اللہ علیہ وسلم. ہاتھوں پہ علی کو اٹھایا, چہرے کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کی آنکھیں کس سے ملتی ہیں, اس کا چہرہ کس سے ملتا ہے, اس کی زبان کس سے ملتی ہے. ابھی سوچ رہے تھے کہ جبریل کا نزول ہوا, گھبراؤ نہیں, اس کی آنکھیں اللہ ہے, اس کی زبان اللہ ہے, اس کا چہرہ اللہ ہے, اس کے کان اللہ ہے, اس کے ہاتھ اللہ ہے. بلکہ رسول نے یہ دیکھا کہ تمام جگہ پہ اللہ کی بہت لگائی, فوراً کہا اس کا گوشت میرا گوشت ہے, اس کا خون میرا خون ہے. خلقت میری ہے, وہ آل محمد کی خلقت ہے. یہ سنی ہوئی بات تھی جو حدیث کے ساتھ دہرائی گئی ہے. تبھی کہا نا کہ ان کا خون میرا خون ہے, ان کا گوشت میرا گوشت ہے. تمام رشتے چادر کے نیچے جمع ہے یا نہیں ہے. اللہ کے رسول نے تمہید بھاگی, گواہی دی, ادھر سے مہر تصدیق ثبت ہوئی. اے میرے ملائکہ, اے سلطان سماواتی, اے آسمانوں پر رہنے والوں, سنو, میں نے زمین کا فرش بچھایا ہے ان باتوں کی خاطر, میں نے آسمان کا شامیانہ سجایا ہے ان باتوں کی خاطر, میں نے سورج چاند کی قندیلیں روشن کی تو ان باتوں کی خاطر. فضاحت ملائکہ کا جائزہ لیجیے, ابھی نام نہیں لے رہا, میں نے اپنی صفات بیان کر رہا ہے کہ میں اس کو جل والا اللہ, میں نے یہ کائنات بنائی ہے تو ان باتوں کی خاطر. بارگاہ اس کے بعد نام لے لیتا, لیکن وقفہ آیا, جبریل نے حیرت سے پوچھا, بارگاہ چادر کے نیچے ہے کون؟ دو جتنی مجھے اجازت ہے, ایک تعارف کرایا کھلے
کر رہا ہوں ان لوگوں کے سامنے جنہوں نے لقطہ دور کی. اردو زبان کا ایک محاورہ ہے، بارے چادر کے نیچے ہے کون، پوچھ فرشتہ رہا ہے. جب ہمارے فرشتوں کو خبر نہیں کہ چادر کے نیچے کون ہے، تو ہم اور آپ کیا بتائیں گے؟ پوچھا اس نے جو ان کو پیدا کرنے والا ہے، بارے چادر کے نیچے ہے کون؟ وہ جو خالق اکبر ہے، وہ تعارف اپنے رسول کے حوالے سے نہیں کرا رہا. کہا بات بتو، یہ فاطمہ ہے، یہ ان کے والد ہیں، یہ ان کے شوہر ہیں، یہ ان کے بچے ہیں. عجیب آل محمد بلگان محترم، جب زمین پر آئے تو منصب کے حوالے سے آئے. جناب امام حسن آئے، اور میرے بیٹے صاحب حوضی ہے حوض پرسد دیواری. جب امام حسین ہے اور میرے بیٹے صاحب شافعی امتی، شافعی امتی ہے، میں نے امت کی شفاعت کرنے والے. جب علی آئے اور میرے بھائی صاحب دیواری، اے میرے دیواری ہم کے سامنے والے. عجیب تعارف ہے، زمین پہ تعارف ہے تو حوالہ آسمان کا. حوض پرسد دیواری شفاعت کرنے والے، دیواری ہم کے تھامنے والے. آسمان پہ تعارف ہے تو حوالہ زمین کا. یہ فاطمہ ہے، یہ ان کے والد ہیں، یہ ان کے بچے ہیں، یہ ان کے شوہر ہیں. اللہ رسول کی باتوں سے تعارف سے پتہ لگا یہاں بھی آل محمد کی حکومت، وہاں بھی آل محمد کی حکومت. کیا بس بزرگان محمد کا تعارف کیا کرایا؟ یہ فاطمہ ہے، یہ ان کے والد ہیں، یہ ان کے شوہر ہیں، یہ ان کے بچے ہیں. کیا بزرگان گرامی، اگر کسی نے مثالی گھر دیکھنا ہے باپ کو کیسا ہونا چاہیے تو آؤ اس چادر کے نیچے دیکھو. باپ کو ہے جو اپنے وقت رسول ہے. شوہر کیسا ہونا چاہیے، اور دیکھو وہ جو صاحب نجم البلاغہ ہے، وہ جو منقوط مولا کا مزاج ہے. بچے کیسے ہونے چاہیے، اور حسن حسین کو دیکھو. ماں کو کیسا ہونا چاہیے، اور اس بیوی کو دیکھو جو مرکز دائرہ عصمت ہے. اچھا بزرگان محترم، اگر کوئی ہاتھ جوڑ کے یہ پوچھے کہ بارے کہا بہن کو کیسا ہونا چاہیے، بہن کا بھی تو حق ہے. اور اگر بہن بھی مادر مہربان کتنا شفیق ہو بزرگان محترم، اور کوئی پوچھے کہ بہن کو کیسا ہونا چاہیے، تو اس وقت جناب سیدہ سر کو جھکا دے گی. ہاں یہاں سارے رشتے موجود ہیں، لیکن ایک نعمت سے میں محروم ہوں، میں تعارف نہیں کرا سکی کہ بہن کو کیسا ہونا چاہیے. اس وقت میرا جی کہتا ہے آواز مشیت آئی ہوگی، فاطمہ دل چھوٹا نہ کرنا، تمہاری گود کی مدینہ زینب بتائے گی بہن کو ہونا کیسا چاہیے. بہن کا رشتہ ہوتا کیا ہے، بہن کہتے کس کو ہیں. آئیے ذکر کربلا کے حوالے سے چند پہلوں کو یاد کر لیں. ایک مادر مہربان جیسی بہن کو بھائیوں نے سپرد ہاتھ کیا، یادوں کا ایک تصور ہے. اللہ مرحومہ کو ولی کی رحمت کرے. یہ بھائی بہن کا رشتہ عجیب رشتہ ہوتا ہے. آئیے بلا تخصیص عمر کچھ بہنوں کو یاد کر لیں جن کا تعلق کربلا سے ہے. ایک وہ بہن جو مدینے میں زندہ اس لیے تھی کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اکبر کے سر پہ سیرا سجے اور بھائی مجھے یاد نہ کرے. یہ ہو نہیں سکتا کہ میرا اکبر ویڈیو چلے اور بابا مجھے یاد نہ کرے. بزرگان محترم، ایک قدیمی نوحہ ہے جس میں شاید نقشہ پھیلا. جب بہت دن ہو گئے